ادارہ الاسلام معزز عامل کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام دائما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا قربت خزران آرام فرمانے والے اپنی آبا مولا حضور تاج مدینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے والا حضرت مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر محبت کے ساتھ حصول برکت کی نیت سے درود شریف کا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشق رسول، محب اہل بیت، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا خان فاضل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چلنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چلنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پاؤں کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در رضا کے مقابل کو ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات محترم، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک ہم تمام اذان میں بڑی اچھی حمدللہ مرکبت کا تقریر سماعت کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے اس ناچیز سے سماعت کریں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے 15ویں پارے کی پہلا رکوع ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے جب تک بولوں گا اسی قرآن کی آیت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو شب معراج کی آج جو رات ہے اسی کے تعلق سے بولنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اپنی اسے عظیم نشانیاں دکھا کر سکے، اور بے شک وہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر سماعت کریں، اور ابھی جو ہے ہمارے جناب مولانا مسلم بھائی سے اور جناب حافظ القاری سلمان بھائی سے تقریر سے پہلے
علماء کے بارے میں یعنی علم سکھانے کے بارے میں اور رشتے کے بارے میں بڑی اچھی باتیں سنی. اللہ سے دعا ہے جیسے سنی ہے اس سے بے پناہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے میں بھی کچھ بولوں, زیادہ دیر نہیں بلکہ 1-2 منٹ میں. اگر اسی پر بولوں تو کافی وقت ہے, لیکن مختصر انداز میں کچھ بولنے کی کوشش کروں گا. میں حضرات محترم قرآن و حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ دین کا کام اگر سب سے زیادہ کسی نے کیا, ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام بہت بڑا جلسہ, کانفرنس, سیمینار کروا لے, بڑے بڑے خطبہ, شورا, نخبہ کو بلا کر نعت, تقریر, نظامت سن کر دین کا کام ہو گئے. ہم آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں, لیکن اچھی طریقے سے سنیں, اپنے ذہن میں بسائیں کہ اصل میں دین کا کام آخر کون علماء کر رہے ہیں. معلوم ہے سب سے زیادہ اگر کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے, میں دعوے کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں, دین کا کام اگر سب سے زیادہ کوئی شخص کرتا ہے تو وہ مدرسے کے مدرس اور مسجد کے امام کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ مدارس میں تمام معلم یعنی مدرسین کوئی عالم کا کورس کراتا ہے, کوئی حافظ کا کورس کراتا ہے, کوئی قاری کا کورس کراتا ہے. حضرات محترم یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم تمام علماء اکرام, مفاہض اکرام کو مدارس سے ملتی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ اگر دین پھیلا ہے تو مدارس سے پھیلا ہے, اور سب سے زیادہ اگر آج اس وقت میں سب سے زیادہ کسی کا نشانہ ہے تو وہ مدارس ہے. کیونکہ آج ہم تمام علماء اکرام, مفاہض اکرام کے دیکھتے ہیں تو یہ مدارس کی دین ہے کہ آج جو ہماری مسجدوں میں امام موجود ہے, آج جو ہم عالم کا جو چہرہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت ہے, یہ مدارس کی فضیلت ہے کہ آج مدارس سے جو ہے علماء اکرام اور مفاہض اکرام فارغ ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ اگر کوئی شخص دین کا کام کرتا ہے تو جو ہے مدرسے کا مدرس یا مسجد کا امام کرتا ہے. اس بات کو میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں اور یہ بات بالکل برحق ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو حضرات محترم, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ گری نظر سے, حالانکہ بات سب لوگ نے میری بات جو ہے سب کی طرف اشارے نہیں رکھتی ہے. حضرات محترم بعض لوگ, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ گرا اگر کسی کو جو ہے کوئی انسان دیکھتا ہے, یا تو وہ مولوی کو دیکھتا ہے یا تو وہ امام کو دیکھتا ہے. بڑی غور سنیں, کچھ سخت باتیں ہیں لیکن ہے بہت اچھی, اس پر عمل کریں پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے آج اس کی بات بتاؤں گا. سب سے زیادہ اگر کوئی شخص گری نظر سے دیکھتا ہے یا تو علماء کو دیکھتا ہے یا مسجد کے امام کو دیکھتا ہے. آپ کہیں کیسے؟ یاد رکھیں, جس کے گھر میں جس کی بیوی نہیں سنتی ہے, میں نے تجربہ لگایا ہے 10-15 سال کی امامت میں, سنیں اور بالکل حقیقت بات ہے, جس کے گھر میں جس کی بیوی نہیں سنتی ہے وہ امام کو دھمکیاں, علماء کو دھمکیاں سناتا ہے, اس کی برائی اور غیبت کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, جب تیرے گھر میں رہنے والی جب تیری بیوی بات نہیں مانتی ہے تو حضرات محترم باہر رستم گیری دکھانے کی ضرورت کیا؟ تو یاد رکھیں, بہت ہم اور آپ عجیب و غریب حال ہے کہ سب سے زیادہ اگر ہم گیری نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو علماء کو. اگر ہمیں علماء کی شان قرآن و حدیث کے حوالے سے معلوم ہوتی تو کبھی ہم ان کی بے ادبی توہین نہیں کرتے. علماء کی شان اتنی ہے, آپ کو میں بتا دوں کہ علماء کی شان اور فضیلت تو بہت زیادہ ہے. آپ اسی سے سمجھ جائیں, جب کوئی دینداری کا کام آتا ہے بغیر علماء کے ہو نہیں سکتا ہے, بغیر علماء کے ہو نہیں سکتا ہے. مسجد میں بغیر علماء کی نماز آپ جو ہے اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ جو ہے نعت و منقبت تقریر نہیں سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ بغیر علماء کے آپ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں حفاظ کرام سے جو ہے حفاظ کرام کے علاوہ کے سے کسی جو ہے تراویح نہیں سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ حضرات محترم بغیر علماء کرام حفاظ سے ہٹ کر کچھ کر نہیں سکتے ہیں. جب دین کی باری آئے گی
حضرات محترم جب فاتحہ کی باری آئے گی، جب قرآن خوانی کی بات آئے گی، حضرات محترم جب جلسہ و جلوس کی بات آئے گی، حضرات محترم جو ہے نعت و منقبت کتاب کی بات آئے گی، اس کے علاوہ نماز جنازہ کی بات آئے گی، قبرستان میں دعا پڑھانے کی بات آئے گی، اگر کسی دین کی بات آئے گی تو اس کے بارے میں سب سے زیادہ علماء اکرام، حفاظ اکرام آگے ہوئے. آپ اسی سے سمجھ جائیں، اسی سے سمجھ جائیں کہ ادھر کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، کتنا بڑا مرتبہ آتا ہے. اس کی ہم اور آپ شان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک بڑی قیمتی بات، اس کے بعد آگے بات بڑھانے کی کوشش کروں گا، زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، بڑی مختصر انداز میں جلدی جلدی. حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے آج ہم اور آپ رشتے کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، رشتہ جو ہے ہم کو سب کو جوڑنا چاہیے، محبت رشتے داری سے رکھنا چاہیے. لیکن حضرات محترم آج ہم سنتے بہت کچھ ہے، ابھی سن رہے ہیں باہر جائیں گے توڑنے لگے. ہندوستان میں اجمیر کی دھرتی پر خواجہ بن نواز آئے جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. لیکن ہم مسلمان ہو کر کیا 90 لوگوں کا دل نہیں چھوڑ سکتے، دل نہیں چھوڑ سکتے. لیکن حضرات محترم دل جو ہے جوڑنے کی تو بات ہو رہے ہیں، ہم صحیح طریقے سے بول نہیں سکتے. ہمارے حالات یہ ہیں، دلوں میں نفرت، بغض و کینہ. حضرات محترم ہم سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں. ہمارے اندر کمی ہے، ہم سنا رہے ہیں، اور آپ کے اندر کمی ہے، آپ سن رہے ہیں. حضرات محترم یہ دل کی جو ہے سیاہی اور دل کی جو ہے نفرت دور کریں. جب دل صاف ہوگا، دل ایک ایسی جگہ ہے اس میں رب الہی کی جگہ ہے. جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تبھی اس کے دل میں دوسرے کی محبت. دل جو ہے ایک اچھی نیت کا نام ہے، اور جب نیت کے بارے میں آتا ہے تو دل کے پکے ارادے کا نام ہے. اگر نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو حضرات محترم ایک رزق کے بارے میں ایک بات بتا دوں. آج ہم اور آپ ہر چیز میں چل رہا ہے، انسان کسی کے رزق پہ جو ہے لات لگانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کی جو ہے گاؤں میں بہت سے جو ہے نوجوان لوگ جو ہے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا، یہاں تک میرے پاس خبر آتی ہے کہ لوگ ان میں بھی فتنے بازی کرتے ہیں، ان میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے روزی میں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کان کھول کر سننے، اللہ کی ذات پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے، پختہ عقیدہ بھروسہ ہونا چاہیے. ایک بات میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق زیادہ لکھ دیا ہے کسی کا باپ اس کے رزق میں کم نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے کسی کے رزق میں جو ہے کمی کر دی ہے تو کسی کا باپ اس کے رزق میں زیادہ نہیں کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. حضرات محترم تو ہمیں ان باتوں پر عمل کریں. رزق دینے والا اللہ ہے، تو رزق دینے والا اللہ ہے. تو آج ہم اور آپ بندوں پر کیوں مبتلا ہو گئے، بندوں سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ جتنا ہم بندوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہم اللہ کے خوف سے ڈرنے لگے تو اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے گا، رزق میں برکت عطا فرما دے گا. حضرات محترم بات بہت سی ہے، آخری بات قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی کے تعلق سے میں بتانے کی کوشش کروں گا. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کے حوالے سے، جو ہے 7 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اسی قرآن کے حوالے سے جو میں نے آیت پڑھی ہے 7 چیزیں جو ہے ضروری ہے اسی آیت کے حوالے سے. اور اسی آیت کے حوالے سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن جو وہ اعتراض کرتے ہیں ان کا عقیدہ دوسرا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، اور نبی کی سچی محبت کا نام ہی ایمان ہے. نبی سے سچی محبت کا نام ایمان ہے. تو وہ 7 چیزیں ضروری کیا ہے؟ حضرات محترم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سفر کس نے کرایا، سفر کس نے کرایا، سفر کس نے کیا، کہاں سے کیا، کہاں تک کیا، رات میں کیا یا دن میں کیا، کتنے حصے میں کیا، کس لیے کیا. ان 7 چیزیں ضروری ہیں اور لوگ انہی 7 چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں. اور اس کے لیے بڑی آرام سے بتایا جائے تو حضرات محترم بہت وقت چاہیے. میں ویسے بھی جلدی بتانے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال حضرات محترم سفر کس نے کرایا؟ معلوم ہے سفر کرایا ہے جو میں نے آیت پڑھی، سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے سفر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر
حدیث شریف کے حوالے سے ملتے ہیں. یعنی کہاں سے کیا کہا تھا؟ قرآن کے حوالے سے. بات قرآن کی چل رہی ہے، یہ بھی سن لیں، ورنہ حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے بھی نہیں ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھ نہیں آ رہا ہے، مولانا صاحب نے غلط تھا. پہلے سنیں، اور اگر نہ سن پائے تو اسے بعد میں محبت سے تنہائی میں پوچھ لیں، تاکہ اس کے جو ہے ہمارے اندر بولنے میں یا آپ کی سننے میں کچھ کمی ہو، اس کمی کو جو ہے دور ہو جائے اور تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. حضرات محترم، کہاں سے کیا کہاں تک؟ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور میں اس سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں، قرآن کا معراج شریف کا ذکر قرآن شریف سے ثابت ہے، اور قرآن کا منکر، قرآن کا جو ہے انکار کرنے والا کافر ہے. قرآن کا منکر یا انکار کرنے والا کافر ہے. اور تمام عجیب و غریب اعمال اور حدیث شریف کے حوالے سے جو بات کی جائے اس کا انکار کرنے والا معلوم ہے مبتدع، بدعقیدہ، فاسق یعنی بدگمراہ. یعنی جو حدیث کا انکار کرے وہ فاسق ہے، اور فاسق بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے. اتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے، بتا دو آسانی کے ساتھ، فاسق اتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص فاسق ہے، جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. آپ اسی کا اندازہ لگائیں کہ فاسق اتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو علماء اکرام، مفتیان دین، شیخ الاسلام، مدبر، مجدد، اولیاء اکرام، بزرگان دین نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کا انکار کرنے والا معلوم ہے، ان کا انکار کرنے والا جاہل اور محروم ہے. جاہل اور محروم ہے. تو بات کہاں چل رہی تھی؟ کہاں سے کیا کہاں تک؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج شریف قرآن کے حوالے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا، اور رات میں کیا یا دن میں کیا، یہ باتیں ضروری ہیں، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو قرآن کے حوالے سے رات میں کیا، قرآن کے حوالے سے رات میں کیا، اور جو ہے کتنی دیر تک کیا، تو قرآن کے حوالے سے آتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں کیا. اور کس لیے کیا، یہ بھی قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانی دکھا سکیں، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانی دکھا سکیں. اور اللہ کی نشانی تو سب سے بڑی افضل نشانی ہے. تو کس لیے کیا؟ تاکہ اللہ کو فرماتا ہے کہ ہم اپنی نشانی دکھا سکیں. تو معراج شریف کا ہونا یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کے نشانی پر جو اعتراض کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے. تو حضرات محترم، المختصر بات، یعنی ہر جو ہے سفر کا کوئی نہ کوئی کسی کا بیان کرتا ہے. جب کسی کا سفر ہوتا ہے تو اس کا نیچے درجے والا اس کا بیان کرتا ہے. اگر کسی کے باپ نے سفر کیا تو اس کا بیٹا بیان کرتا ہے. اگر کسی کا جو ہے پیر سفر کرتا ہے تو اس کا خلیفہ مرید سفر بیان کرتا ہے. اگر کوئی حاکم جو ہے حاکم سفر کرتا ہے تو محکوم بیان کرتا ہے. اگر کوئی بادشاہ سفر کرتا ہے تو وزیر جو ہے بیان کرتا ہے. اور حضرات محترم قربان جائے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کی وہ شان ہے کہ آپ نے سفر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش میں اڑتا ہے میرا پیغام. حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس ہمارے دل میں سب سے زیادہ نبی کی محبت کا ہمارا محبت کے ساتھ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.